تو پیارے دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، بعافیت ہوں گے۔ حدیقۃ الادب پارٹ 1 فار کلاس 11۔ تو ابھی ہم اس کا 19واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس التاسع عشر 19واں۔ الخطب، خطبہ کی جمع ہے، خطبے کو کہا جاتا ہے خطبہ دینا۔ سب سے پہلے خطبہ تو ابی بکر رضی اللہ عنہ بعد البیعہ، حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، آپ کی بیعت ہوئی، تو بیعت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ آپ دیکھ لیں حوالے کے ساتھ۔ قد روى الطبرانی، امام طبرانی نے اپنی تفسیر میں یہ خطبہ نقل کیا ہے، ان ابا بکر رضی اللہ عنہ، بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نباس جیش اسامہ، جس وقت آپ حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ فرما رہے تھے، الی الجرف، مقام جرف کی طرف، قام فی الناس، تو آپ لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے، فحمد اللہ وثنا علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ نے بیان فرمائی، وقال، اور آپ نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انما انا مثلکم، بے شک میں بھی تمہاری طرح ہی انسان ہوں، وانی لا ادری، اور مجھے نہیں معلوم، لعلکم ستکلفونی، شاید کہ تم نے مجھے ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطیق، ان چیزوں کا جن کی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے، یعنی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے تھے، تو آپ لوگوں نے مجھے شاید ان سارے کاموں کے کرنے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے، جبکہ میں اتنا نہیں کر سکتا جتنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے تھے۔ کیوں؟ ان اللہ اصطفیٰ محمد علی العالمین، چونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں پر آپ کو چن لیا تھا، وَعَصِمَهُ مِنَ الْآفَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھا، وَإِنَّمَا أَنَا مُتَّبِعٌ، بے شک میں اتباع کرنے والا ہوں، اپنے پیارے رسول کی میں اتباع کرنے والا ہوں، وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ، میں نئی چیزیں نکالنے والا نہیں ہوں، یعنی میری جو خلافت ہوگی، میں خلیفہ ہوں، اللہ کے رسول کے فرامین کو آگے لے کے چلنا ہے، میں نے نئی چیزیں اپنے حساب سے آگے نہیں بنانی۔ فَإِنْ اسْتَقَمْتُ فَاتَّبِعُونِی، اگر میں ٹھیک رہوں تو تم میری اتباع کرنا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ مل کے رہنا۔ فَإِنْ زِغْتُ، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو فَقَوِّمُونِی، تو تم مجھے سیدھا کر دینا، تمہیں پورا اختیار ہوگا۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قُبِضَ، بے شک اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما چکے، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اب اس امت میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، يَطْلُبُهُ بِمَظْلِمِهِ ضَرْبَةَ الصَّوْتِ فَمَا دُونَهَا، کہ وہ کوئی ایک کوڑے کے ظلم کا مطالبہ کرے یا اس سے بھی کم کا مطالبہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس امت میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ اپنے اوپر ایک ظلم کا، ایک کوڑے کا لگنا یا اس سے بھی کم کا مطالبہ کرے، تو گویا کہ میں فیصلہ کروں، الا ان لی شیطانا یاترینی، بے شک میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، یعنی اب اگر کوئی شخص میرے پاس فیصلہ لے کے آتا ہے تو میں فیصلہ تو یقیناً کروں گا، لیکن پھر بھی میں انسان ہوں، شیطان میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ فَإِذَا غَضِبْتُ فَاجْتَنِبُونِی، جب میں غصہ کروں تو تم مجھ سے بچنا۔ لَا أُؤَثِّرُ فِی أَشْعَارِکُمْ وَأَبْشَارِکُمْ، اور میں تمہارے رسم و رواج اور تمہاری خوشیوں میں مداخلت نہیں کروں گا۔ لا أُؤَثِّرُ، میں نہیں مداخلت کروں گا، فی أشعارکم، تمہاری رسم و رواج میں، وابشارکم، اور تمہاری خوشیوں میں، لیکن یہاں رسم و رواج سے مراد اپنی مرضی کے نہیں، بلکہ وہ رسم و رواج ہیں جو دائرہ اسلام کے اندر آتے ہیں، اس کو سمجھنا آپ ذرا۔ الا وانکم تغدون وتروحون فی اجل، یاد رکھو تم صبح شام موت میں ہو، یعنی موت کے سائے میں چل رہے ہو، موت تمہارے سروں پر چل رہی ہے۔ الا وانکم تغدون وتروحون فی اجل، بے شک تم صبح کر رہے ہو، شام کر رہے ہو موت کے سائے میں، قد غیب عنکم عامہ، لیکن اس کا سال تم سے چھپا دیا گیا ہے۔ کس سال موت آنی ہے؟ چھپا دیا گیا ہے، اللہ نے علم نہیں دیا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَا يَمْضِي هَٰذَا الْأَجَلُ إِلَّا، اگر تم میں ہمت کرو کہ موت جب بھی تمہارے قریب سے گزرے، وَأَنْتُمْ فِي عَمَلٍ صَالِحٍ، مگر یہ کہ تم نیک عمل میں مصروف ہو، یعنی یہ تم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ موت جب بھی آئے کسی نہ کسی نیک عمل میں آپ مصروف ہوں، نیکی کی حالت میں آپ کو موت آنی چاہیے۔
فَفَعَلُوا تو پھر بھی نیک کام کرتے رہو، وَلَن تَسْتَطِيعُوا بِذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ لیکن یہ کوئی بھی نیک کام آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ فَسَابِقُوا فِي مُحَلِ آجَالِكُمْ تو تم موت کی مہلتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ فَسَابِقُوا کا مطلب ہے تم فائدہ اٹھاؤ فی مُحَلِ آجَالِكُمْ موت کی مہلت سے، موت جو تمہیں مہلت دے چکی ہے، ابھی زندگی موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ من قبل ان یسلمکم آجالکم الی انقطاع الاعمال اس سے پہلے کہ کہیں موت تمہیں تمہارے اعمال کو ختم کرنے کی طرف منتقل نہ کر دے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ موت تمہارے سر پہ آ جائے اور تم کوئی بھی عمل نہ کر سکو۔ ایسا کرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیکیاں جو ہے وہ کرو۔ من قبل ان یسلمکم آجالکم اس سے پہلے کہ تمہارے آجال تمہاری موتیں تمہیں سپرد کر دیں الی انقطاع الاعمال اعمال کی انقطاع کی طرف۔ فإن قوما نسوا آجالہم بے شک کچھ لوگ ہیں جو اپنی موتوں کو بھلا چکے ہیں، وجعلوا اعمالہم لغیرہم اور انہوں نے اپنے اعمال غیروں کے سپرد کر دیے ہیں، یعنی خود نہیں کر رہے کہ کوئی کرتا رہے ہمارے مزے ہیں۔ فَإِيَّاكُمْ أَن تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ تو تم بچنا ان جیسا نام بننا، ٹھیک ہے۔ فَإِيَّاكُمْ بچنا أَن تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ تم ان جیسا نام بننا۔ الجد کوشش کرتے رہنا، والوحا اور موت سے ڈرتے رہنا، والنجا اور نجات کی فکر کرتے رہنا۔ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ طَالِبًا خَسِيسًا بے شک تمہارے پیچھے ایک جلد باز مطالبہ کرنے والا لگا ہوا ہے، اجلہ مرہ سری جو بہت ہی زیادہ جلدی کرنے والا ہے، مرہ سری جو بہت ہی زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ احذروا الموت موت سے ڈرو، فاعتبروا بالآباء اور عبرت حاصل کرو اپنے والدین سے، والآباء اپنے بیٹوں سے، والاخوان اپنے بھائیوں سے جو دنیا سے گزر گئے۔ ولا تغبطوا الاحیاء اور زندہ لوگوں پر رشک نہ کرو، ولا تغبطوا الاحیاء اور زندہ لوگوں پر رشک نہ کرو، الا بما تغبطون به الموت مگر اتنا جتنا کہ تم اپنے مرے ہوئوں پہ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ اپنے مرے ہوئوں پہ رشک کرتے ہو اتنا آپ زندہ لوگوں پہ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ دنیا کے جینے والوں پر رشک، ان کی چیزوں پر رشک نہیں کرنا چونکہ موت پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے خطبۃ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بعد البیعہ، بیعت کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو خطبہ دیا۔ خطب عثمان رضی اللہ عنہ بعد ما بوئیہ جب ان کی بیعت کر لی گئی تو اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، فقال اما بعد فإنی قد حملت بے شک یہ خلافت کا بوجھ مجھ پہ ڈالا گیا ہے، وقد قبلت تو میں نے بھی اس کو نہ چاہتے ہوئے قبول کر لیا ہے، الا وإنی متبع لیکن یاد رکھنا میں اتباع کرنے والا ہوں، اپنے پہلوں کی اتباع کرنے والا ہوں، ولست بمبتدی میں کوئی ابتدا کرنے والا نہیں، نئی چیزوں کو لانے والا نہیں، بلکہ پچھلوں کے اتباع میں ہی نظام کو چلاؤں گا۔ الا خوب جان لو، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ بے شک تمہارے لیے علیہ مجھ پر بعد کتاب اللہ عز و جل و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً خوب جان لو بے شک تمہارے لیے مجھ پر تین حق ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بعد، ٹھیک ہے۔ آپ کے مسائل کا حل اگر کتاب اللہ سے مل گیا تو ٹھیک ہے، سنت رسول سے مل گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر ان اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے بعد پھر تین طریقوں سے آپ کے ساتھ ترتیب زندگی کو بنایا جائے گا۔ نمبر 1 اتباع من کان قبلی فی ما اجتمعتم علیہ مجھ سے پہلے لوگوں کی اتباع کرنا، فی ما ان معاملات میں اجتمعتم علیہ جن پر تم اتفاق رائے کر چکے ہو، وسننتم اور تم اس کو معمول بنا چکے ہو، وسن سنت اہل الخیر اور اہل خیر کے معمول کو اپنانا، اہل خیر کے طریقوں پہ چلنا، فی ما ان امور میں لم تسن علی مالائی جن پر ایک جماعت نہیں چلی، والکف عنکم اور تم سے برائی کو روکنا، والکف عنکم اور تم سے برائی کو روکنا، الا فی مستوجبتم سوائے ان چیزوں کے جو تم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہو۔ الا خوب جان لو، وَإِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ دنیا ہری بھری ہے، بارونق ہے، قد شُوہِیَتْ إِلَى النَّاسِ اور اس کو لوگوں کے لیے پرکشش بنا دیا گیا ہے، شوہیت پرکشش بنا دیا گیا ہے اس کو لوگوں کے لیے، وَمَالَ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ اور بہت سارے لوگ اس دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہیں، راغب ہو چکے ہیں، اٹریکٹیو ہو چکے ہیں۔ فَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الدُّنْيَا تو تم
فلا ترکنوا الی الدنیا، تو تم دنیا کی طرف زیادہ مت جھکو، ولا تثقوا بہا، اور اس دنیا پر اعتماد نہ کرو، فإنہا لیست بثقہ، چونکہ یہ اعتماد کرنے والی چیز نہیں ہے، واعلموا انہا غیر تارکہ، خوب جان لو دنیا چھوڑنے والی نہیں ہے، دنیا غیر تارکہ چھوڑنے والی نہیں ہے، الا من ترکہا، ہاں جو اس کو خود چھوڑ دے، جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ دنیا انسان سے کبھی بھی بے رغبت ہونے والی نہیں ہے۔ جی تاریخ طبری۔ جی اس کے بعد ہے جی خطبۃ حسن بن علی رضی اللہ عنہ فی یوم الجمعہ، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے جمعے کے روز جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کو آپ ذرا سماعت کر لیں۔ تو کہہ رہے ہیں ایتل الامام علی رضی اللہ عنہ یومن، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، وامر ابنہ الحسن، تو آپ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا یصلی بالناس یوم الجمعہ، کہ آپ لوگوں کو جمعہ کی نماز جا کے پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ فصعد المنبر، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی، واثنا علیہ، اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لم یبعث نبیا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو نہیں بھیجتے، الا اختار لہ نفسا، مگر اس کے لیے ایک خاص ذات، و رہتن، اور خاص قبیلہ، و بیتن، اور خاص قسم کے گھر کا انتخاب کرتے ہیں۔ فوالذی بعث محمدا بالحق، قسم و ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، لا ینتقص من حقنا اہل البیت احد، کہ جب کوئی بھی شخص اہل بیت کے حق میں سے کچھ کمی کرتا ہے، الا نقصہ اللہ من عمل مثلہ، بالکل اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں بھی کمی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت کے احترام میں کمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کے اعمال میں کمی کر دیتے ہیں، اس کے اجر میں کمی کر دیتے ہیں۔ ولا یکون علینا دولہ، اور ہم پہ کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا، ولا یکون علینا دولہ، اور کوئی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا، الا وتکون لنا العافیہ، مگر یہ کہ عافیت ہماری ہی ہوتی ہے، عاقبت ہماری ہی ہوتی ہے، یعنی اچھا انجام انشاءاللہ ہمارا ہی ہوتا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم ضرور بضرور اس کو جان لو گے کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد، تم ضرور بضرور اس بات کو جان لو گے بعد حین، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد۔ لو بھی آگے کتاب کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہ وہاں سے لی گئی ہے۔ ایسا سے بھائیو یہ خطبے کا پورا مکمل ہوگا، جس میں 3 خطبے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا خطبہ، اور اس کے بعد حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔